بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا بٹن دبا دیجئے جس سے میری آنے والی ہر ویڈیو پہلے آپ تک کے پہنچے۔ آج کا واقعہ ہے علوی خاندان کی ایک عورت کا۔ علوی خاندان کا ایک شخص بلخ میں رہتا تھا جو انجم کے شہروں میں سے ایک شہر ہے۔ اس کی بیوی اور لڑکیاں تھیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ وہ فوت ہو گیا۔ اہل عیال اس کے مرنے کے بعد فقیری اور تنگی چھا گئی۔ چنانچہ بیوی علویہ عورت اپنی لڑکیوں کے ساتھ لے کر دوسرے شہر چلی گئی تاکہ دشمن کے طعنوں و تشنوں سے بچے۔ اتفاقاً ان کا نکلنا بھی سردی کے موسم میں شامل ہوا۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو اپنی لڑکیوں کو ایک غیر آباد مسجد میں بٹھایا اور خود ان کے کھانے کے بندوبست کے لیے شہر چلی گئی۔ اس کا گزر دو جماعتوں پہ ہوا۔ ایک جماعت تو مسلمان کے پاس ذمہ تھی اور وہ شیخ البلاد تھا، اور دوسری جماعت ایک ماجوس کے پاس جو کہ اس کا نائب تھا۔ پہلے تو گئی مسلمان کے پاس اور اس کو اپنا حال سنایا اور کہا کہ میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں اور میرے ساتھ یتیم لڑکیاں ہیں جن کو میں نے ایک غیر آباد مسجد میں بیٹھایا ہے اور آپ سے آج کی رات کا کھانا مانگتی ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لا میرے پاس کہ واقعہ تو علوی خاندان کی عورت نے کہا۔ اس نے کہا میں ایک اجنبی عورت ہوں، اس شہر میں مجھے کوئی نہیں جانتا ہے۔ چنانچہ اس شیخ البلاد نے منہ موڑ لیا اور وہ عورت شکست دل سے ہو کر چلی گئی۔ پھر وہ ایک ماجوس آدمی کے پاس آئی اور اپنا حال اس کے سامنے بیان کیا کہ میرے ساتھ لڑکیاں ہیں اور میں ایک علوی شریف خاندان کی عورت ہوں، اور شیخ البلاد کے پاس جانے کا قصہ بھی سارا بیان کیا۔ وہ ماجوس فوراً اٹھا، اپنی عورتوں کو بھیجا کہ اس عورت کو اس کی لڑکیوں کے ساتھ میرے مکان پر لے کر آؤ۔ پھر ان کو نہایت ہی نفیس کھانا کھلایا اور بہترین لباس پہنایا۔ جب آدھی رات ہوئی تو شیخ البلاد نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے اور رکھا گیا ہے جھنڈا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر، اور ایک محل سبز یاقوت کا جس کے کنارے یاقوت کے ہیں اور اس میں مرجان یا یاقوت جڑے ہوئے ہیں۔ پھر کہا شیخ البلاد نے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ مسلمان کے لیے ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس گواہ لا کہ واقعہ تو مسلمان ہے۔ وہ یہ سن کر حیران رہ گیا تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عورت علویہ جب تیرے پاس آئی تھی تو نے بھی تو یہی کہا تھا کہ میرے پاس گواہ لا کہ واقعی تو علویہ عورت ہے، سو اسی طرح تو بھی گواہ لے کے آ کہ واقعی تو مسلمان ہے۔ جب خواب سے بیدار ہوا تو نہایت ہی پریشان تھا اور غمزدہ تھا۔ بیدار ہوتے ہی دریافت کیا کہ وہ عورت کہاں ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ عورت ماجوس کے پاس ہے تو اس نے آدمی بھیجا کہ ماجوس کو میرے پاس لے آؤ۔ چنانچہ وہ لایا گیا تو اس نے اس سے کہا کہ میں یہ عورت علویہ تجھ سے مانگتا ہوں لڑکیوں کے ساتھ۔ اس نے کہا یہ کام بہت مشکل ہے اور مجھ کو بلاسطہ بہت برکت حاصل ہوئی ہے۔ اس نے کہا مجھ سے 1000 دینار لے لے اور ان کو مجھے دے دے۔ اس نے جواب دیا یہ بہت مشکل ہے، میں انہیں واپس نہیں کروں گا۔ ماجوس نے کہا جو چیز آپ چاہتے ہیں میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، اور وہ محل جو آپ نے خواب میں دیکھا وہ میرے لیے بنوایا گیا ہے۔
کیا تم میرے سامنے اپنا اسلام ظاہر کرتے ہو؟ اللہ کی قسم جب تک میں اور میرا اہل عیال تمام کے تمام اس الویہ کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے، میں بھی رات کو سویا نہیں تھا، میں نے بھی خواب میں اسی طرح دیکھا تھا جس طرح تم نے دیکھا تھا، اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ عورت الویہ اور اس کی لڑکیاں تیرے پاس ہیں۔ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ محل تیرا اور تیرے گھر والوں کا ہے، تو اور تیرے گھر والے تمام جنتی ہیں۔ دوستو